السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شروع کریں پھر وقت ہو گیا. جی ٹھیک ہے. حضور یہ 10 محرم کی تاریخ ابھی چند دن پہلے گزری ہے. جی اس حوالے سے کرولے انگلستان سے ایک احمدی خاتون کی شیعہ سہیلی نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور احمدی لوگ عاشورہ اس طریق پر کیوں نہیں مناتے جس طرح شیعہ لوگ مناتے ہیں. جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ کا تعلق ہے، ابھی چند دن پہلے جو عربوں کے ساتھ سوال و جواب کی مجلس تھی، لقاء مع العرب، اس میں حضرت عبدالرحمن مسیم علیہ السلام کے حوالے میں نے پڑھ کے سنائے تھے تفصیلی، تو وہی کافی ہیں اس کے جواب میں. حضرت امام حسین کا مقام کیا ہے اور اس مسئلے کی الجھنوں کا کیا حل ہے ہمارے نزدیک. وہ آسان نہیں، بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے وہ سارا، تو اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو عاشورہ منانے والا ہے قصہ، وہ ایک ایسا نیا غیر اسلامی رواج ہے جس کی کوئی سند، کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں، نہ آپ کے صحابہ کے اسوہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے خود تو عاشورہ نہیں منایا. جن پر یہ گزری ان کو نہیں پتہ چلا کہ اس طرح منانا چاہیے. یہ بعد کے آنے والی شیعوں کو کس طرح پتہ چل گیا کہ اصل طریق کیا ہے. اور حادثہ ایک تو نہیں، بے شمار حادثے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت دردناک واقعہ گزرا ہے، اور اس سے پہلے مظالم ہوئے ہیں بڑے بڑے سخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مظالم کا نشانہ بنایا گیا. تو جن سے آپ کی اولاد کی عظمت حاصل کی جاتی ہے، ان کو چھوڑ کر ان کی تکلیف کو اٹھا کے زیادہ کر دینا. حضرت حمزہ جس طرح شہید ہوئے، اور صحابہ کرام شہید ہوئے، یا بڑے دردناک طریقے پہ مارے گئے، گلیوں میں گھسیٹے گئے. یہ سارا کربلا ہی کا تو مضمون تھا جو جاری ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ اندرونی ظلم کی صورت میں ظاہر ہوا. تو وہاں کس نے ان باتوں کے عاشورے منائے ہیں؟ کس نے ان باتوں پر کسی قسم کا واویلا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ اس حالت میں پہنچ گیا کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ وفات پا گئے ہیں، نعوذ باللہ، قتل ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد کسی صحابہ نے کوئی شوق کا کپڑا نہیں پہنا، کوئی رونا پیٹنا نہیں شروع کیا. تو اس سے زیادہ بڑی کربلا کیا گزر سکتی ہے دنیا میں کہ رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہو. وہاں جب طائف میں تشریف لے گئے ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں، اس کے بیان سے بھی انسان لرز جاتا ہے. ان لوگوں کو کوئی ہوش نہیں. تعجب کی بات ہے کہ جو اصل ہے وہ اس کے اوپر تو سخت دردناک مظالم کا دور لمبے عرصے تک مسلسل جاری ساری رہے، اور اس کے اوپر ان کا مسل بھی نہ پھڑکے، کوئی رگ درد کی ابھرے نہ اور پھڑکے نہیں. اور حضرت امام حسین پر جو مظالم ہوئی، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد وغیرہ پر، وہ مظالم اپنی ذات میں دردناک ہیں. لیکن یہ رد عمل اگر جائز ہوتا تو سب سے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا، اور پھر ان تمام صحابہ کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا جن لوگ قربانیاں دی ہیں. ایک فرضی بات بنائی ہے جس کی کوئی سند نہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی اصل میں ساکت جواب تو مشکل جواب تو دے دیا تھا کہ خود وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ان دکھوں سے گزری، جن کے نام پر اب یہ پیٹتے ہیں، وہ تو نہیں پیٹے، انہوں نے تو بڑا صبر کیا تھا. یہ سارے فرضی قصوں میں تو ہم یقین نہیں کرتے، حقیقت پر جاتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں کثرت سے درود اور آل پر درود بھیجنا یہ جماعت کا طریق ہے، اور یاد رکھنا اور دعائیں کرنا ان بزرگوں کے لیے. اور یہی اصل جو سنت سے انبیاء ہے وہ اس کے مطابق ہے، باقی سب قصے ہیں.